ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کے سید اویس قادر شاہ سندھ اسمبلی کے 12ویں اسپیکر منتخب ہو گئے۔ اسپیکر الیکشن میں 147 ووٹ ڈالے گئے۔ اویس قادر شاہ نے 111 ووٹ حاصل کیے۔ ایم کیو ایم کی صوفیہ شاہ کو 36 ووٹ ملے۔ اسپیکر کے بعد ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا۔ 111 ووٹ لے کر پیپلز پارٹی کے اینتھنی نوید ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے۔ ایم کیو ایم کے راشد خان کو 36 ووٹ ملے۔ سنی اتحاد کونسل کے 9 آزاد امیدوار، جماعت اسلامی کے ایک رکن نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ 9 منتخب اسپیکر اور ڈپٹی منتخب کو شرجیل میمن، مراد علی شاہ، فریال تالپور اور دیگر رہنماؤں نے مبارکباد پیش کی۔ نو منتخب اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے وزیر اعلیٰ سندھ کے انتخاب کا شیڈیول جاری کر دیا۔ امیدوار آج شام 5 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں۔ کل 2 بجے وزیر اعلیٰ سندھ کا انتخاب ہوگا۔ اپنے پہلے خطاب میں اسپیکر نے کہا، ماضی میں جو ہوا اسے بھول جائیں، آئیں نئی شروعات کریں۔ غیر جانبداری عہدے کا آئینی تقاضا ہے جس کی پاسداری کی جائے گی۔ بہت بڑا اعزاز ہے، یقین دلاتا ہوں کہ اس عہدے کو امپارشلی ان بائسڈ ہو کے چلاؤں گا، سارے ممبران کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ میری ریکویسٹ سب سے یہ ہوگی، اس مقدس ایوان میں ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول کے اگر ہم ایک نیا اسٹارٹ لیں، اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو پورا ٹائم ملے گا، آپ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ The election of the Chief Minister will be held in accordance with the procedure prescribed in the second schedule of the Rules and Procedures of Provincial Assembly of Sindh 2013 on Monday, the 26th February 2024 at 2 p.m. سندھ اسمبلی کے 9 منتخب ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید نے کہا، پی پی نے اہم آئینی عہدہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے فرد کو دے کر آج نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اس سے اقلیتی برادری کا اعتماد بڑھے گا۔ آج سندھ میں جس تاریخ کا آغاز ہم نے کیا ہے وہ یقیناً ریلیجس کمیونٹیز یہاں پر رہتی ہیں جن کو ہم اقلیت سب سے پکارتے ہیں۔ آج یہ ان کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس تاریخ ساز فیصلے میں اقلیتیں بڑا فخر محسوس کریں گی، بلکہ مجھ جیسے ایک عام سیاسی کارکن کو آئینی عہدے پر رکھا گیا ہے، اس کا پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد ہمالیہ کے پہاڑ جتنا بلند ہوا ہے۔ صدر نے دستخط نہ کیے تو 29 فروری کو ہر صورت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ اسحاق ڈار نے کہا، 17 جنوری کو اجلاس طلب کرنے کی سمری بھجوائی گئی لیکن صدر نے ابھی تک دستخط نہیں کیے۔ 8 فروری کو انتخابات کے بعد خیال تھا 27 فروری کو پہلا اجلاس ہو جائے گا۔ الیکشن ہونے کے بعد 21ویں دن اسپیکر کو اجلاس بلانا ہوتا ہے۔ دن اسپیکر آٹومیٹکلی اجلاس بلاتا ہے جو کہ 29 بنے گی۔ 20 کا ہمارا خیال تھا اور اسمبلی گئی بھی ہے پارلیمانی افیئرز کی طرف سے، انہوں نے چونکہ سائن نہیں کیا تو ایک دن بیچ میں منگل یا جمعرات تھا۔ جو اسمبلی یا نیشنل اسمبلی اگر صدر نہیں بلاتے، کسی صوبے کا گورنر نہیں بلاتا، اس کا یہی ہوگا کہ 29 کو آٹومیٹکلی اجلاس ہوگا۔ ایوان صدر سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ صدر عارف الوی نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا صدر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے گریزاں ہیں۔ مملکت عارف الوی صاحب، انہوں نے اپنے حلف کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ صدر صاحب اجلاس بلانے سے گریزاں ہیں۔ آئین کے اندر یہ بات درج ہے کہ آپ اجلاس نہیں بلائیں گے تو جب 21 دن پورے ہو جائیں گے الیکشن کو تو اس دن تو اجلاس آٹومیٹکلی اسپیکر کال کر لے گا۔ اب 29 تاریخ کو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اجلاس ہوگا۔ صدر صاحب جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ پی ٹی آئی کے ورکر بنے ہوئے ہیں۔ ایوان صدر اس وقت سازشوں کا ایک گڑھ بنا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا معاملہ ہو تو اس کے دانے بانے صدر سے ملتے ہیں۔ عہدے کا ناجائز اور غلط استعمال کیا ہے، اس پہ باقاعدہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے، اور میں ایوان پہ اس پہ بات کروں گا۔ اسپیکر کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس معاملے پہ ایک کمیٹی تشکیل دیں، پارلیمنٹری کمیٹی، اور وہ آگے کسی تحقیقاتی ادارے کے ذمہ کرے۔ قومی اسمبلی اجلاس کی کسی ذاتی انا اور ضد کی بھیٹ نہیں چڑھنا چاہیے۔ علی حیدر گیلانی نے کہا، ایوان صدر کو جمہوریت کا اقدامات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ صدر عارف الوی اپنی مدت ختم ہونے کے باوجود ایوان صدر میں بیٹھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا انتخاب کل ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار مراد علی شاہ اور ایم کیو ایم کے امیدوار علی خورشیدی نے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔
ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا، سندھ اسمبلی پاکستان بنانے والی اسمبلی ہے، سندھ نے ہمیشہ پاکستان کو بچایا اور بچائے گا۔ اسمبلی ہے جس نے پاکستان کی قرارداد پاس کی، پاکستان بنانے والی یہ اسمبلی ہے۔ اکثر سندھ کے لوگوں کو عجیب و غریب القاب سے نوازا جاتا ہے، لیکن سندھ پاکستان ہے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ سندھ نے پاکستان کو وجود ڈالا، سندھ ہمیشہ پاکستان کو بچائے گا۔ ہمیشہ سندھ کے لیڈران نے نعرہ لگایا ہے کہ پاکستان پنجاب کی حکمرانی کا تاج کس کے سر سجے گا؟ ووٹنگ کل ہوگی۔ مریم نواز کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے۔ سنی اتحاد کے رانا آفتاب نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ رانا آفتاب کو گزشتہ روز میاں اسلم اقبال کی جگہ وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کل ہوگا۔ نون لیگ کی نامزد امیدوار مریم نواز کے کاغذات نامزدگی جمع۔ کاغذات نامزدگی سیکرٹری پنجاب اسمبلی عامر حبیب نے وصول کیے۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ توقع ہے مخالفین نون لیگ کا مینڈیٹ تسلیم کریں گے۔ کل پنجاب کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ ایک خاتون وزیر اعلیٰ بہت بھاری مینڈیٹ کے ساتھ الیکٹ ہونے جا رہی ہیں۔ یہی توقع میں پنجاب اسمبلی کے اندر اب فتنہ فساد پارٹی سے سینیٹی کی توقع کرتی ہوں۔ سنی اتحاد کونسل کے رانا آفتاب نے بھی کاغذات جمع کرا دیے۔ رانا آفتاب احمد کہتے ہیں، ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں، ابھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہ ابھی تک ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے۔ بطور احتجاج یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بڑا نمبر ہے جس کو ہم اس وقت نہیں ظاہر کر سکتے اگر ہمارے جو آ جائیں لوگ۔ رانا آفتاب کو گزشتہ روز میاں اسلم اقبال کی جگہ امیدوار نامزد کیا گیا تھا۔ وہ 5 مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو طلب کر لیا گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے پہلے اجلاس کے لیے گورنر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ 28 فروری کو اجلاس میں 9 منتخب اراکین صوبائی اسمبلی حلف اٹھائیں گے اور اسی دن اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب بھی ہوگا۔ گورنر بلوچستان نے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس دوپہر 3 بجے طلب کیا ہے۔ نئے اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر جان جمالی صدارت کریں گے۔ کے پی میں حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی کمیٹی نے مشاورت مکمل کر لی۔ صوبائی کابینہ کے مجوزہ نام منظوری کے لیے بانی پی ٹی آئی کو بھیجے جا رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کی منظوری پر کابینہ کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ صوبائی کابینہ 15 سے 20 وزراء تک محدود رکھنے کی تجویز ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے لیے خاتون ممبر کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ جنرل نشست پر منتخب ثریا بی بی ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ 29 تاریخ کو شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون ایاز صادق کہتے ہیں، قومی اسمبلی میں ہمارے نمبرز 200 تک پہنچ جائیں گے۔ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، قاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ سب کی خواہش ہوگی پاکستان کے مفاد پر ایک ہوں۔ تاریخ کو اسلام آباد میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، قاف لیگ اور آئی پی پی بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ 200 کے قریب نمبر پہنچ جائے گا۔ قومی اسمبلی میں خدمت کی سیاست کریں گے، ذاتیات کی الزام تراشی کی سیاست نہیں کریں گے، شرافت کی سیاست اور خدمت کی سیاست مسلم لیگ نون نہیں چھوڑے گی۔ سب جماعتوں کی خواہش یہی ہوگی کہ مل بیٹھ کے جو پاکستان کی مفاد کے اوپر ایک ہو جائیں۔ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں، مرکز میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے خود رابطہ کیا تھا۔ انتخابی نتائج کے بعد پی ٹی آئی سے رابطہ کیا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے رابطہ پی ٹی آئی سے کیا کہ آپ آئیں گے اور ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت پارلیمنٹ میں جمہوریت کی چابی ہے، ہم چلا سکتے ہیں۔ پر ابھی ہم نے نون لیگ کے ساتھ سپورٹ کا وعدہ کیا ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مقصد کے۔ انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی انہیں چیئرمین سینٹ بنائے گی۔ نہیں سر، کوئی فیصلہ نہیں، ایسا ابھی جو ہوا ہے گیلانی صاحب کا ہوا ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں نشے کے عادی افراد نے زیر زمین تاروں کو بھی نہ چھوڑا۔ ماڑی پور میں بجلی کی ہائی ٹینشن تار چوری کرنے کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے انجم وہاب سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، یہ نشے کے عادی افراد نے تو پہلے کراچی شہر کے مختلف پلوں اور دیگر جگہوں سے
تمام سریا نہیں چھوڑا، تارا اتار کے لے گیا. اب ان افراد نے زیر زمین کیبل بھی کاٹنا شروع کر دیا. گزشتہ دنوں نیو ٹاؤن میں بھی ایک لاش نکلی تھی جب الیکٹرک نے وہاں پہ کیبل لگانے کے لیے کھڈا کیا. تو یہ صورتحال ماڑی پور میں بھی ہو کہ ایک نشے زیر زمین خطرناک کیبل کاٹ رہا تھا تو دھواں نکلنا شروع ہوا. کہ الیکٹرک ٹیم وہاں پہلی کام کر رہی تھی تو لوگوں کی اطلاع پر بر وقت پہنچی اور نشئی کو وہاں سے بڑی مشکل سے کھڈے میں سے کھینچ کر نکالا. وہ گڑھا کھود کر اندر گھسا تھا اور کیبل کاٹ رہا تھا. کیبل بھی لائیو تھی، اس میں کرنٹ بھی آ رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اس کو ابھی تار کا ابتدائی حصہ کاٹنا شروع کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی. کہ الیکٹرک کے عملے نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس کی جان بھی بچا لی اور کیبل بھی کٹنے سے بچ گئے. تو یہ صورتحال ہے کہ اب نشئی افراد نے سریا تو تمام جگہوں سے چوری کر لی ہے. اب یہ کیبل کاٹنے کے واقعات بھی اکثر. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ اندر تک گھسا کیسے؟ اس نے یہاں پر جب اس کو تھوڑا سا حصہ باہر نکلا ہوا نظر آیا تو اس نے وہاں پر اس کو کھڈا کھودنا شروع کیا اور کھڈا کھود کے یہ بڑی مشکل سے اندر گیا. اور وہاں نے جو اس نے ابتدائی طور پر الیکٹرک کی ٹیم کو بتایا کہ بڑی مشکل سے اندر گیا، تار کاٹنا اس نے شروع کیا. تاہم وہ کاٹ نہیں سکا اور لوگوں نے دھواں نکلتے دیکھے کہ الیکٹرک کی ٹیم جو قریبی کام کر رہی تھی اس کو بلا لیا اور جس کی وجہ سے اس کو بڑی مشکل سے مزید مٹی نکال کر اس کو باہر کھینچ کر نکالا گیا. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور گھر اجاڑ دیا. سعود آباد میں لٹیروں نے 24 سال کے نبیل سے موٹر سائیکل کے ساتھ زندگی بھی چھین لی. مقتول فالد زدہ باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا اور 3 ماہ کے بچے کا باپ تھا. افضل خان کی رپورٹ میں دیکھیں. میرا بچہ چلا گیا چھوڑ کے، میرا بیٹا چلا گیا. کراچی میں ایک اور ہنستا بستا گھر ماتم کدا بن گیا. ڈاکوؤں نے ایک فالج زدہ باپ سے اس کے بڑھاپے کا سہارا چھین لیا. سعود آباد میں موٹر سائیکل چھیننے کے دوران مزاحمت پر قتل ہونے والا نبیل احمد 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا. ڈاکو آئے تھے بائک چھیننے کے چکر میں، اس کو بائک بھی لے گئے اور اس کو گولی بھی مار کے گئے گیٹ کے پاس. بالکل 24 سالہ نبیل احمد کی 1 برس قبل شادی ہوئی تھی اور 3 ماہ کا بیٹا تھا. گئے ہوئے تھے اپنی نانی کے گھر پہ، ملیر میں ان کی نانی رہتی ہیں، تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا. گھر کا اکیلا کفیل تھا، چلا گیا. کراچی میں پولیس بے بس اور ڈکیت گینگ سرگرم ہے. رواں سال کے 2 ماہ کے دوران 27 شہری ڈکیتی مزاحمت پر جان سے گئے. اسٹریٹ کرائمز میں کمی کے حوالے سے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دعوے اپنی جگہ، لیکن حقیقی صورتحال یہ ہے کہ شہر میں ایک کے بعد ایک گھر ڈاکوؤں کے ہاتھوں اجڑ رہا ہے. کیمرہ مین مستنصر حسین دانش کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کورنگی ماڈل پارک سے 8 سالہ بچی کی اغوا کی کوشش ناکام بنا دی گئی. 8 سالہ سکینہ کو خاتون اغوا کر کے لے جا رہی تھی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے. جی سلمان، اپڈیٹ کیجیے. دیکھیں کورنگی کا علاقہ ہے، ماڈل پارک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ بچی وہاں پر آئی ہوئی تھی. خاتون ہے، آسیہ اس کا نام ہے. یہ بچی کو بہلا پھسلا کر پارک سے قریب دور لے گئی تھی. گھر والوں نے جب بچی نہیں ملی تو انہوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی. پولیس نے کارروائی کر کے علاقے ہی سے خاتون کو گرفتار کر کے بچی کو بازیاب کرا لیا. پولیس کہتی ہے خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کیا جا رہا ہے. بچی کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا. سکینہ اس کا نام ہے، 8 سال اس کی عمر. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. پاکستان کی جانب سے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان سے امدادی سامان کی 7ویں کھیپ بذریعہ بحری جہاز غزہ روانہ کر دی گئی. ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل کراچی پر سامان روانگی کی تقریب ہوئی. فلسطینی سفیر، وزارت خارجہ حکام، NDMA، مسلح افواج کے سینئر افسران نے شرکت کی. امدادی سامان سید پورٹ مصر پہنچانے کے بعد تقسیم کے لیے غزہ روانہ کر دیا جائے گا. امدادی سامان کی کھیپ 300 ٹن ضروری اشیاء پر مشتمل ہے. ان میں دوائیں، کمبل، اشیاء خورنوش شامل ہیں. AFS کی کارروائی. پشاور سے دوحہ جانے والی پرواز کے مسافر زبیر سے 970 گرام ہیروئن برآمد کر لی. ترجمان ASF کا کہنا ہے مسافر نے منشیات بیگ میں مہارت سے چھپا رکھی تھی. ملزم کو قانونی کارروائی کے لیے ANF حکام کے حوالے کر دیا گیا. ساتویں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم سپرٹ مشق 2024 کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں افتتاحی تقریب ہوئی. ڈائریکٹر جنرل ملٹری ٹریننگ سینٹر نے 60 گھنٹے طویل مشق کا افتتاح کیا. تقریب میں فوجی مبصرین سمیت 20 دوست ممالک کی شرکت. ان میں بحرین، اردن، قازقستان، سعودی عرب، مالدیپ، مراکش، قطر، سری لنکا، تھائی لینڈ، ترکی، امریکہ اور ازبکستان اور دیگر ملکوں کے فوجی مبصر کے طور پر شریک ہیں.
پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مشن پر مبنی مخصوص ٹاسک پر محیط پیشہ ورانہ فوجی مشق ہے. حقیقی ماحول میں چیلنجنگ مشن مکمل کیا جاتا ہے. مشق میں مختلف حالات میں فوری فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ مقابلے باہمی تعاون کے علاوہ فوجی مہارتوں کو بہتر بنانے میں مدد کریں گے. یہاں وقت ایک بریک کا. ملک بھر میں آج شب برات عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. بڑی تعداد میں لوگ اپنے پیاروں کے قبروں پر حاضری دے رہے ہیں. پھول فروشوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر قیمتوں میں منمانا اضافہ کر دیا. کراچی سے دیکھیے محمد صلاح الدین کی رپورٹ میں. منافع خوروں نے مذہبی تہوار کو بھی نہ چھوڑا. شب برات کے موقع پر پھولوں کی طلب میں اضافے کے ساتھ ہی قیمتیں آسمان پر پہنچا دیں. شہریوں کا کہنا ہے پھول فروش اس موقع کو پر بھی منافع خوری میں تبدیل کر دیتے ہیں. دیکھو کوئی نہیں پوچھ رہا, ہر شخص کی اپنی مرضی ہے. ہر شخص جو ہے کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ریٹ کیا ہے. باقی دنوں میں سستا مل جاتی ہے لیکن اس دن میں لوگ مہنگا بیچتے ہیں. دوسری جانب پھول فروش کہتے ہیں کہ انہیں مہنگے داموں پتیاں خریدنی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ مہنگے داموں پھول کی پتیاں فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. کیمرہ مین عماد کے ساتھ محمد صلاح الدین ARY نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.